بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم۔ بیان کا باقی حصہ بزرگوں کی باتیں۔ تو آدم علیہ السلام اس زمین پر تنہا اتارے گئے، پھر حوا علیہ السلام اتاری گئیں، یہاں تک کہ کافی عرصے بعد اس زمین پر عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ پھر انسانیت کی شکلوں کو آدم علیہ السلام کی شکل 60 ہاتھ پر بنانا شروع کیا۔ یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تک جاری رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد انسانوں کی شکلوں کا خط گھٹ رہی تھی کہ برزخ میں قبر نام کی چیز کے اندر 60 ہاتھ کی انسانی شکل بناتے ہیں، جس طرح پرندوں سے انڈوں کو نکال کر کہ ہم جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکالتے ہیں اور بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالتے ہیں، اور جس کو چاہے رزق عطا فرماتے ہیں۔ سورہ آل عمران 26 آیات نمبر۔ اللہ رب العزت پرندوں کے انڈوں میں ان کی شکلوں کو جو بناتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ ذات پرندوں سے بچے نکالنے میں نعوذ باللہ قادر نہیں تھی، بلکہ برزخ میں قبر نام کی چیز کے اندر انسانوں کی بن رہی شکلوں ہی کو سمجھانے کے لیے اس عالم دنیا میں انڈوں کے چھلکے کے اندر پرندوں کی شکلوں کو بناتے ہیں، تو قبر نام کی چیز میں 60 ہاتھ کی شکل بن جانے کے بعد انسان کو اس کے امتحان گاہ سے یعنی عالم دنیا سے عالم برزخ کی قبر نام کی چیز کے اندر بن چکی اس کی شکل میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اب اگر یہ انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین کو اس دنیا سے بنا کر اور برزخ میں بچا کر لے گیا ہے، تو اس انسان کی شکل کے سر کی طرف نماز، بائیں طرف روزہ، دائنی طرف زکوٰۃ، باقی اعمال نام کی مخلوق جسے اللہ رب العزت نے اب شکلیں عطا فرما دی ہیں، وہ ساری اعمال نام کی مخلوق اس انسان کی شکل کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ پھر عذاب یعنی کہ سانپ وغیرہ اپنی گردن نکالتا ہے اس انسان کی شکل کو تکلیف پہنچانے کے لیے، پر جب یہ اسے اعمال نام کی مخلوق سے گھیرا ہوا پاتا ہے تو اپنی گردن واپس کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اعمال نام کی مخلوق نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اس انسان کو میزان پر ملنے کا وعدہ کر کے قبر سے چلے جاتے ہیں۔ پھر منکر اور نکیر نام کی نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر اس انسان سے پہلی بات یہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری ضرورتیں اس میں کیسی پوری ہوں گی؟ من رب کا، یعنی تم یہاں کیسے پلے تھے، یہ نہیں کہ عالم دنیا میں تم کیسے پلتے تھے اور وہاں تمہاری ضرورتیں کیسی پوری ہوتی۔ محترم بزرگوں، دوستو، کون انسان عالم دنیا میں کار کر رہا تھا یا کس طرح پل رہا تھا، منکر نکیر کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے ملک ہندوستان سے کوئی شخص سعودی عرب کو جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو وہاں کے کسٹم آفیسر اس سے پوچھیں گے کہ تم ہمارے ملک میں اپنی ضرورتوں کو کیسا پورا کرو گے۔ ان کسٹم آفیسروں کا اس سے کوئی راستہ نہیں کہ تم ہندوستان میں کیسے پلتے تھے، کیسے تمہاری ضرورتیں وہاں پوری ہوتی تھیں۔ اس سے ان کا کیا تعلق کہ ہندوستان میں تمہارے 4 دکانیں، 100 بیگھے کی کھیتی اور گھر میں کار، ٹریکس وغیرہ لاکھوں کا سامان ہے، وہ تو اپنے ملک کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں یہاں کون پالے گا، آخر تمہاری ضرورتیں یہاں کیسی پوری ہوں گی۔ لیکن کسی بھی ملک کے ایئرپورٹ پر وہاں پہنچنے والوں سے یہ سوال اس لیے نہیں کیا جاتا کہ تم یہاں کیسے پلو گے۔ یہاں ہر مسافر کے ساتھ یہ شرط لگی ہوتی ہے وہ اپنے خرچ کا بندوبست خود اپنے ملک سے کر کے آئے، تو جانے والا اپنے ساتھ وہاں کی کرنسی وغیرہ لے کر
جاتا ہے، اور یا اس ملک کا رہنے والا اس کے لیے ویزا بھیج دے اور اپنے وہاں بلا لے تو اس صورت میں وہ ویزا بھیجنے والا اس کی روزی کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر برزخ میں منتقل ہونے والا انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یقین سیکھ کر پھر بنا کر اور آخر میں برزخ جاتے وقت بچا کر لے گیا ہوگا تو جواب دے گا کہ ساری ضرورتیں براہ راست اللہ رب العزت کی ذات پوری کرے گی کہ اس نے روزی دینے کا وعدہ کر رکھا ہے رب اللہ۔ اب اس جواب کے بعد منکر نکر اس سے دوسرا سوال کریں گے کہ وہ کیا طریقہ ہوگا یہاں برزخ میں روزی پانے کا، من دین کا تو یہ جواب دے گا اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلام کے اعمال نام کی مخلوق کا اللہ رب العزت نے وعدہ کر رکھا ہے دنیا برزخ اور آخرت کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کا، اور ان مخلوق پر کیے گئے وعدوں کی علامتیں اللہ رب العزت نے دنیا میں جب ظاہر کر دیں گے تو بھلا یہاں برزخ آخرت میں کیے ہوئے اپنے وعدوں سے وہ کیسے مکر سکتا ہے۔ پھر تیسرا سوال منکر نکیر اس سے کرتے ہیں آخر ان ایمان اور اعمال کو حاصل کرنے کی اور انہیں بچا کر یہاں برزخ میں لانے کی محنت تجھے کس نبی نے بتلائی، من نبی کا؟ تو یہ انسان انہیں جواب دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اس کی وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائی جاتی ہے، آپ کا چہرہ انور جس طرح دکھایا جائے گا جس طرح سے دور دراشن کے کارندے ہمیں بازار میں روک کر کیمرہ اور مائکرو فون رکھ کر اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے انسان سے بات کرا دیتے ہیں، جس طرح الیکشن چناؤ کے موقع پر ٹیلی ویژن اسٹوڈیو وغیرہ میں بیٹھے ہوئے انسانوں کی ایک دوسرے سے بات کرا دیتے ہیں، اسی طرح اگر برزخ میں منتقل ہونے والا انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے یقین کے بغیر وہاں پہنچتا ہے تو اس کے بھی 60 ہاتھ والے جسم میں اس انسان نام کی عمر کے داخل ہوتے ہیں اور اپنی آنکھیں ملتا ہوا ڈرا اور گھبرایا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے تو عذاب اپنی گردن نکال کر اسے تکلیف پہنچانا شروع کر دیتا ہے، پر منکر نکیر کے آتے ہی عذاب پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پھر اس سے بھی وہی 3 سوال کیے جاتے ہیں، تو یہاں برزخ میں کیسے پڑے گا من رب کا؟ یہ چاروں طرف نگاہ ڈال کر دیکھتا ہے تو اسے کوئی اسباب یعنی کسی قسم کی کوئی شکل نظر نہیں آتی جس سے دنیا میں یہ پلتا تھا، تو یہ کہے گا ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم، لا ادری میرے 60 ہاتھ کے جسم کی ضرورت یہاں کیسے پوری ہوگی۔ پھر اس سے دوسرا سوال کیا جائے گا کہ کیا طریقہ تو یہاں اپنائے گا اپنی روزی کو پانے کے لیے من دین کا؟ تو یہ جواب دے گا کہ ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم، لا ادری۔ پھر اس سے تیسرا سوال کیا جائے گا کہ تجھے یہاں پر پڑھنے کی ضرورت کے پورا ہونے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر نہیں دی، تو یہ جواب دے گا کہ ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم، لا ادری۔ ان تینوں سوال جواب کے بعد خبر سے کہا جاتا ہے اسے بھینچ لے، یعنی دبا دے زمین کے بھیجنے پر اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر گھس جاتی ہیں، جس کے جسم کو کاٹنے کے لیے کالے سانپ اژدہائے خبر میں آ جاتے ہیں، جس طرح انڈے کے چھلکے میں اس کی چونچ پیر آنکھ وغیرہ پہنچ جاتی ہے، اسی طرح خبر کے چھلکے میں سانپ پہنچ جاتے ہیں۔ ایک سانپ جب فنکار مارتا ہے اور دھستا ہے تو یہ 70 ہاتھ اس میں دھس جاتا ہے، پھر جب اسے اوپر نکالا جاتا ہے تو ایک سانپ اس کے پیر کے ناخن سے اور ایک سانپ ناک کی طرف سے کاٹنا شروع کرتے ہیں اور کاٹتے کاٹتے درمیان میں آ کر مل جاتے ہیں۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی سب ہوتا رہے گا۔ ان خبر کی سانپوں کے زہر کا یہ اثر ہوگا کہ اگر ان سانپوں میں سے کوئی ایک سانپ بھی زمین پر اگر پھنکار مار دے تو قیامت تک ساری
زمین پر کہیں بھی گھاس نہ اگے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس پوری بات میں کئی سوال بھی پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ 60 ہاتھ کا جسم کیسے ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔